السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 65 سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 65، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقدس گھر کی تعمیر کی؟ یعنی کس مقدس گھر کی تعمیر کی، کس مقدس گھر کو بنائے تھے؟ جواب، خانہ کعبہ کو۔ سوال نمبر 66، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب، ہاجرہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ سوال نمبر 67، بت خانے میں جا کر کس نبی نے بتوں کو توڑا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے بتوں کو توڑا اور اس بڑی کو چھوڑ دیا۔ یہ پورے قصے یا پورا واقعہ آپ قرآن مجید کے مطالعے سے جان سکتے ہیں۔ سوال نمبر 68، قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ کس نبی کی سنت ہے؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سوال نمبر 69، آب زمزم کس نبی کا معجزہ ہے؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ آب زمزم، آب کہتے ہیں پانی کو، اور جو زمزم یعنی جو پانی مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کے سے مکہ میں موجود ہے، اس کے کنواں، تو وہ کس نبی کا معجزہ ہے؟ جواب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جیسا کہ پورے واقعہ آپ سنے ہوں گے تو آپ اسی سے پتہ کریں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمزم کا کنواں کو پیدا کیا۔ سوال نمبر 70، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی نسل سے ہیں؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یعنی نسل کا جو سلسلہ چلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی خاندان یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 71، کون نبی خوبصورتی میں مشہور ہیں؟ یعنی بہت خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت بنا کر پیدا کیا تھا۔ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 72، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب، زبور۔ سوال نمبر 73، کون سے ایسے نبی تھے کہ لوہا اپنے ہاتھ میں لیتے اور لوہا نرم ہو جاتا؟ یعنی لوہے کو جب ہاتھ میں لیتے تو لوہا نرم ہو جاتا، وہ پگھل جاتا اور اس کو جس طرح چاہے وہ موڑتے اور بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تھا، یہ طاقت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ سوال نمبر 74، کیا داؤد علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے؟ جواب، جی ہاں، جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت عطا کی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیاں کو سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ سوال نمبر 75، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس مقدس گھر کی تعمیر کی؟ جواب، حضرت مسجد اقصیٰ بیت المقدس یعنی جو مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے تو اس گھر کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال نمبر 76، کون نبی چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال نمبر 77، ملکہ سبا کس نبی کی دعوت پر ایمان لائی؟ ملکہ سبا یعنی یمن کی یہ ملکہ تھی اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائی ہے۔ آپ اس کو قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے بارے میں خبر دیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح اس کے پاس پیغام بھیجے، پھر وہاں آتی ہے اور اسلام قبول کرتی ہے۔ اس پوری تفصیل آپ قرآن مجید کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 78، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس بادشاہ کے محل میں ہوئی؟ جواب، فرعون کے محل میں، کیونکہ اس وقت فرعون وہاں کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اور پورے واقعہ آپ قرآن مجید سے اخذ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ سوال نمبر 79، موسیٰ علیہ السلام کو کس مقام پر نبوت ملی؟ جواب، کوہ طور پر۔ نبوت یعنی کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلا کر آپ کو نبی بنایا؟ تو کوہ طور، طور کے پہاڑ، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو اور طور ایک پہاڑ کا نام ہے، تو اسی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور نبوت عطا کی۔
سوال نمبر 80، موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑی پر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے؟ جواب کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیے ہیں، ہم کلام ہونا مطلب بات چیت کرنا، تو کوہ طور پر، لیکن پردے کے آڑ میں، یعنی دیکھے نہیں، ایسا جیسے ہم اور آپ بات کرتے ہیں سامنے سامنے، ویسا نہیں ہے، بلکہ ہم کلام ہوئے لیکن انہوں نے ان کو دیکھا نہیں۔ سوال نمبر 81، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون ظالم حکمراں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ظالم حکمراں فرعون تھا۔ سوال نمبر 82، کس نبی کی امت پر من و سلوہ نازل ہوا تھا؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر۔ من و سلوہ یعنی یہ ایک قسم کی غذا جو آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب یعنی اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان پر من و سلوہ کو نازل کیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ سوال نمبر 83، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال نمبر 84، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مشہور معجزوں کا نام بتائیں۔ معجزہ، اس سے پہلے اس کے بارے میں تذکرہ ہو چکا ہے، تو ان کو کئی معجزہ دیے گئے تھے، اس میں سے ایک عصا، لاٹھی، اور ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ۔ لاٹھی کو جب زمین پر چھوڑتے تھے یا مارتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اور ہاتھ کو جب بغل میں ڈال کر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا، یعنی یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ سوال نمبر 85، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دی ہے؟ تو جواب انجیل۔ سوال نمبر 86، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب مریم بنت عمران۔ حضرت مریم بنت عمران کن کے والدہ ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، حضرت مریم بنت عمران۔ سوال نمبر 87، کس نبی کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور یہ قیامت کے قریب پھر دوبارہ یہ دنیا میں تشریف بھی لائیں گے۔ اس سلسلے میں مزید آپ خود سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 88، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کب آئیں گے؟ جواب قیامت کے قریب، یعنی قرب قیامت میں۔ سوال نمبر 89، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کون قتل ہوگا؟ جواب دجال، یعنی اس وقت دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خاتمہ کریں گے، اس کو قتل کریں گے۔ سوال نمبر 90، کون نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قدرت عطا کی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا کی تھی۔ سوال نمبر 91، کس نبی کو مچھلی نگل گئی تھی؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے اندر لے لیا تھا۔ سوال نمبر 92، حضرت یونس علیہ السلام کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے، کتنی دنوں تک رہے؟ جواب 3 دن اور 3 رات، 3 دن اور 3 رات۔ جواب سوال نمبر 93، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا کی تھی؟ کون سی دعا انہوں نے کی تھی؟ تو جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے، لہٰذا ہم سب کو اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور مانگا کریں گے۔ بہت بہترین معنی ہے، مصیبت میں پھنس جانے سے، پریشانی میں ہونے سے، پریشانی میں پڑ جانے سے دعا کرنی چاہیے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی سے دور کر دیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ سوال نمبر 94، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ سوال نمبر 95، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ یعنی محمد کس نے رکھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ جواب دادا عبد المطلب نے۔ سوال نمبر 96، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ جواب بے حد تعریف والا، محمد یعنی تعریف کیا ہوا، تعریف والا اس معنی کا نام ہے۔ تو اس طرح سے 96 سوالات مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی بقیہ سوالات اگلی ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.